دنیا میں غلاموں کو شرعی تکلیف ہی شوخی سے روکتی ہے، چونکہ عبد وہ پہلے ہے اور باقی تمام کیفیات اس کی بعد میں ہے۔ تو جب عبد ہے تو شرعی تکلیف اس کے اوپر واجب ہے، اور وہی شرعی تکلیف اسے اس اضلال سے روک رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت جیسی نہیں۔ انہیں تو اپنے آقا کے احکامات پورے کرنے سے فرصت ہی نہیں، اور جب ان کے کام ختم ہو جائیں گے تب وہ عبودیت کے تقاضوں کے مطابق شوخی اور مقام اضلال میں قدم رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں، اور اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ اکبر کے حوالے سے یا ان کے کلام میں آئی جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کو ایک ایک کر کے واضح کیا جائے، تاکہ جو لوگ شیخ کا کلام ان کی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنا پہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے بھی شیخ کی بات سمجھنی آسان ہو۔ تو آج کی ہماری اصطلاح ہے اضلال۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی میں لغوی مطلب فخر، شوخی، بے باکی، گستاخی اور بے حجابی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور رائے طریقت میں یہ لفظ کتنا اہم ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، یہ فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 561 ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جب کوئی صوفی اللہ کے عشق میں گم ہو کر اس کی محبت کا فخر کرنے لگے اور اس میں شوخی کسی کیفیات پیدا ہو جائیں جو ادب کے منافی ہیں، تو ایسی کیفیت اضلال کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی اللہ کے عشق میں ایسا گم ہوئے کہ اس کے اندر عشق والی شوخی پیدا ہو جائے، تو یہ شوخی اضلال ہے۔ فرماتے ہیں، صاحب اضلال صاحب سکر نہیں ہوتا، وہ بندہ اس وقت ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوش کھوئے بیٹھا ہے اور اپنے مدہوشی کے عالم میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ مدہوشی کے عالم میں ایسی باتیں کرے گا تو وہ تو شطح کہلائے گی، لیکن چونکہ وہ ہوش میں ہے تو اس وجہ سے وہ صاحب اضلال یا یہ چیز اضلال کہلائے گی۔ فرماتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ بات کر رہا ہے۔ بے باکی کا یعنی کہ اضلال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دل سے حرمت اور ہیبت کو نکال دیتی ہے۔ یوں بندہ بے تکلفی کرتا ہے جس میں بے ادبی کا خطرہ ہے۔ تو شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ اضلال وہ کیفیت ہے جو شوخی سے جنم لیتی ہے اور وہ آخر میں بے ادبی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب بے ادبی تک پہنچتی ہے تو وہ انسان کے لیے یا اس سالک کے لیے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں، اہل اللہ میں سے مقربین کا اضلال کسی صورت درست نہیں، اور جو کوئی شوخی اور فخر کے ساتھ مقرب ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو اسے مقام قرب کا بھی ذرا علم نہیں، اور نہ ہی وہ مقربین میں سے ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سالک ابھی مقربین میں سے یہ صاحب قرب نہیں ہے اور بس وہ اپنے اللہ کے عشق میں گرفتار ہے، اور خود ساختہ عشق جس کو آپ کہہ لیں، اور اس عشق میں بھی اس نے خود ساختہ ایک شوخی یا اضلال کی کیفیت اپنی بنا لی ہے، تو وہ تو پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ گزارے لائق اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سالک ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے اور اس کے اندر بھی یہ اضلال کسی کیفیت ہو، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہ تو اسے تو مقام قرب کا پتہ بھی نہیں ہے، مطلب الف بے بھی نہیں پتہ، تو اس کا دعویٰ پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ ابھی اسی اضلال کا مطلب تو ہم پہ واضح ہو گیا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اضلال سے، شوخی سے، بے باکی سے سالکین کو یا عاشقین کو یا محبین کو منع کیوں کیا۔ فرماتے ہیں، یہ جلد 3 فتوحات مکیہ میں سے ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، دنیا میں غلاموں کو شرعی تکلیف ہی شوخی سے روکتی ہے، چونکہ عبد وہ پہلے ہے اور باقی تمام کیفیات اس کی بعد میں ہے۔ تو جب عبد ہے تو شرعی تکلیف اس کے اوپر واجب ہے، اور وہی شرعی تکلیف اسے اس اضلال سے روک رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت جیسی نہیں۔ انہیں تو اپنے آقا کے احکامات پورے کرنے سے فرصت ہی نہیں، اور جب ان کے کام ختم ہو جائیں گے تب وہ عبودیت کے تقاضوں کے مطابق شوخی اور مقام اضلال میں قدم رکھیں گے۔
کہتے ہیں دنیا میں تو کسی سالک کو، کسی عبد کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ جو آقا نے اس پہ کام اس کے ذمے لگائے ہیں کہ وہ پہلے انہیں پورا کرے یا ان کو چھوڑ کر اپنے اضلال اور شوخی میں پڑا رہے۔ ہاں، جب وہ کام پورے ہو جائیں گے اور اس سے کوئی مطالبہ نہ رہے گا تو تب وہ اضلال اور شوخی جو ہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ایسا صرف دار آخرت میں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو شرعی تکلیف سانسوں کے ساتھ چلتی ہے، یعنی جب تک سانس چلتی ہے تب تک ہی آپ کے ساتھ یہ ساری شرعی تکلیف، یہ شرعی ذمہ داریاں، واجبات، امر و نہیں، یہ سب چل رہا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہر صاحب اضلال اپنی بے باکی کے حساب سے اللہ کی معرفت کا حصہ کھو دیتا ہے، اور اس شخص کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا جس میں اضلال کی ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اضلال میں لگا رہتا ہے تو وہ پھر اپنا اللہ کی معرفت کا حصہ، اس کی عبودیت کا حصہ، وہ ساری چیزیں کھوتا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ادھر سے کمی ہوتی جاتی ہے، تو اضلال کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں۔ تو جو بندہ اضلال سے اجتناب کرتا ہے تو وہ اس کے درجے سے پھر بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو آگے آپ نے یہی فرمایا ہے، کیونکہ یہ دنیا شوخی کی جا نہیں، اسی لیے شیخ نے معرفت میں یا اللہ تعالیٰ کے عشق میں اضلال سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور یہ شیخ اکبر کی ایک اصطلاح ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو شیخ اکبر کے نزدیک اضلال، شوخی، بے باکی یا گستاخی کے حوالے سے جو اصطلاح ہے اس کا ایک مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں ایک نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔